حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے، اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اس سے برائی کو دور کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس سے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ کے ساتھ تشبیہ دی کہ آئینہ انسان جب دیکھتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے جسم میں کوئی چیز نظر آئے تو وہ اس کو ہٹاتا ہے، لیکن آئینہ جو دیکھتا ہے اسی کو اس کا عیب دکھاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ جس مسلمان میں عیب دیکھو اسی کو احسن انداز سے سمجھاؤ، دوسروں کو مت بتاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ اس کو سمجھانا بھی ہے تو تنہائی میں سمجھایا جائے تاکہ اس کا عیب بھی چھپا رہے اور اسے شرم اور ذلت بھی محسوس نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء کرام کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو موقع محل تلاش کر کے پھر اس وقت اس کو سمجھاتے تاکہ وہ برا بھی نہ سمجھے اور اس کو بتا دیتے کہ بھائی اس برائی سے باز آ جا، اور دعائیں بھی کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے پاس شکایت آئی ایک شخص کی کہ کثرت سے شراب پینے لگ گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جانب خط لکھا، سزا کا آرڈر نہیں دیا بلکہ اس کو نصیحت کے لیے خط لکھا۔ سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیتیں لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی معاف بھی کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور پھر جب خط وغیرہ لکھ کر فارغ ہوئے تو جو محفل میں لوگ موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو فرمایا کہ چلو سب مل کر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اس کو میں خط بھی لکھ رہا ہوں کہ غلط کام سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین تھے اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ انسان بسا اوقات سزا کے ڈر سے اعلانیہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن خفیہ تو پھر بھی کرتا ہے جب تک پکڑا نہ جائے۔ تو وہ جب دعا کی پھر خط بھیجا، تو جب اس بندے کو خط ملا تو وہ بڑا رویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے امید دلائی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا بھی کہ باز آ جا ورنہ سزا بڑی سخت ہے۔ تو بڑا رویا اور سچے دل سے توبہ کی۔ تو انسان بیوی بچوں کو، دوست احباب کو جہاں آواز و نصیحت کرے وہاں ان کے لیے دعا بھی کرے۔ البتہ جس کو بار بار سمجھایا جائے، جس کی انسان تربیت کرتا ہے، تو اگر کسی کے سامنے مجبوراً ڈانٹ لیا جائے یا اس کو سزا دے دی جائے مجبوری کی بنا پر، تو یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ صحابہ بازوں کو سمجھاتے تھے، لیکن اگر کوئی باز نہ آتا تو بسا اوقات غصے میں محفل میں بھی دو چار لگا دیتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے کہ بھائی ایک مسلمان کو جب سمجھایا گیا تو وہ باز کیوں نہیں آتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک غلط رواج بنا ہے کہ بھائی بچوں کو کسی کے سامنے ڈانٹو نہ، برا بلا نہ کہو، ان کے بھی عزت نفس ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اپنا ملازم ہے، اپنا خادم ہے، اپنے ماتحت ہے، جن کو انسان ڈانٹ سکتا ہے، برا بلا کہہ سکتا ہے، تو ان کو نرمی سے سمجھائیں، باز نہ آئے تو سختی بھی ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ایک صحابی رسول ہیں، شام میں موجود تھے، مہمان آیا تو خادم سونے کے پیالے میں پانی لے کر آیا۔ تو جب وہ صحابی رسول نے سونے کا پیالہ دیکھا تو اس سے پکڑ کے زور سے دے مارا۔ اب مہمان کو تو ظاہر بات ہے برا لگنا تھا، تو صحابی رسول نے پھر ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ میں نے اس کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کچھ نہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا۔
ان میں کھانا پینا نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے اور وزراء وغیرہ ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، تو وہ سونے چاندی کے برتن رکھتے تھے، سونے چاندی کے تاج پہنتے تھے. لیکن اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا. لیکن وہ برتن کئی جگہوں پہ موجود ہوتے تھے تو وہ بطور قیمت کے رکھے جاتے، ضرورت پڑتی تو مسلمان اس کو بیچ کر استعمال کرتے، لیکن گھر میں کھانے پینے کے لیے استعمال سے وہ روک دیتے کہ بھائی اس میں پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو صحابی رسول نے فرمایا میں نے کئی مرتبہ اسے روکا تو یہ باز نہیں آتا، اس لیے آج میں نے غصہ کیا. تو جو باز نہ آئے تو پھر کبھی غصے میں انسان دو چار بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بھی سنا دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو ایسے طریقے سے سمجھایا جائے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ کہ ان کو ہار محسوس نہ ہو. اور کوشش کی جائے جس طرح ہم دنیا کے نقصان سے بچانے کی فکر کرتے ہیں آخرت کے نقصان سے بچایا جائے، جس کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے، 1% بھی فکر نہیں ہے. جو بے نمازی ہے اس کو نماز پہ لگانے کی فکر نہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو دین پہ نہیں چلتا، ذرہ برابر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ کسی طریقے سے یہ نمازی بن جائے. تو یہ بھی انسان فکر کرے اپنے دوست احباب کے لیے، ملنے والوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کامل مومن بن جائے، نیک بن جائے. اس لیے کہ دنیا کے نقصانات تو دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن ایک بندہ بے دین ہو کے مرا، گناہگار ہو کے مرا تو اگلے جہاں کا بہت بڑا نقصان ہے. تو اگلے جہاں کے نقصان سے بھی انسان سب کو بچائے کہ ان کو دین پہ چلائے، گناہوں سے روکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.